جوشن کبیر جی. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. جوشن کبیر معرفت الہی کا وہ حسین سا دسترخوان ہے جس سے ہم ڈٹ کے کھانا کھانے کی کوشش کریں. ہزار قسم کے کھانے اس میں موجود ہے، اور آپ یقین کریں جب روزے میں آپ اس کو کھاتے ہو رمضان المبارک میں، تو وہ حدیث آپ کو یاد آ جاتی ہے جہاں پروردگار عالم نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں. یعنی روزہ رکھ کے انسان مجھے پاتا ہے، میرے قریب آتا ہے، میری معرفت حاصل کرتا ہے، میرا بن جاتا ہے. میں اللہ میں کہے تو بہت اچھا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ کیونکہ اس سے بڑا کچھ اور ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. باقی جنت تو اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں جزا ہوں، میں پھل ہوں، میں نتیجہ ہوں، میں رزلٹ ہوں اس محنت کا. جس طرح ہم نے کل بھی بتایا کہ ایک ماں 9 مہینے زحمت کرتی ہے، اس اپنے پورے بدن کو قربان کرتی ہے، اپنا خون، اپنی غذا، اپنی سوچ، اپنی فکر سب میں اس بچے کو جو ہے اس کا حصہ دیتی ہے تاکہ آخر میں ایک ولادت ہو. اور ہماری ولادت معرفت الہی، ہماری ولادت عشق الہی ہے. تو اس لیے جتنا تکرار کریں کم ہے. ابھی میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ جب ہم مرنے لگتے ہیں تو شیطان تو کہتا ہے میں نے تو اتنی کوشش کی تھی کہ یہ میرا بندہ بن جائے، اب یہ کیا لا الہ الا اللہ کہہ کر مر رہا ہے، یہ کیا اس کے سر پہ لوگ قرآن پڑھ لیں، یہ تو مومن چلا جائے گا، یہ مومن چلا گیا تو میں تو ہار گیا. تو آؤ اس کو ورغلاتا ہوں میں. کہتے شیطان ظاہر ہوتا ہے جس طرح فرشتے ظاہر ہوتے ہیں. اور اگر ہم تکرار کے ساتھ، ریپیٹ کے ساتھ، جس طرح اس میں ہزار اللہ کے ناموں کو ہم نے اپنے وجود میں لکھا، اور پھر کوشش کریں کہ ونس اے منتھ آپ اگر کچھ 5 phrases کو لے لیں، ایوری ویک 1 phrase آف جشن کبیر، اور گھر میں کہیں لکھ کے لگا دیں، فریج کے اوپر لکھ کے لگا دیں، چلتے پھرتے اس کو پڑھ لیں، اپنی جان نماز پہ رکھ لیں. مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت سے تعقیبات پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا پڑھے کیا نہیں پڑھے، تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ادھر ادھر بھی لکھ کے لگا دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے نماز کے بعد آپ کو دوسری بہت سی تعقیبات کرنی ہو. تو کبھی جو ہے اپنے قنوت میں جو ہے ایک اس دعا کو، اس میں سے ایک دعا کو لے لیں، کیونکہ یہ سب ہم اللہ سے پکارے. دعا یہ جوشن کبیر ہے نا، تو دعا تو آپ قنوت میں کر سکتے ہیں، تو اپنی واجب نمازوں کی قنوت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح اس کو اپنی زندگی کا ہم حصہ بنائیں. اچھا، ہم جتنا ریپیٹ کریں گے نا تو کہتے ہیں پھر شیطان جو ہے نا وہ کہتا ہے نہیں میں ہار مان گیا. ابھی تو شیطان مسلسل کہہ رہے ہیں میں ہار مان گیا، اور غلام بن کے ہمارے سامنے آ گیا انشاءاللہ کہ ہم اس کو غلام ہی رکھیں اور دوبارہ سے آقا نہ بننے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریز نمبر 82. یا من انعما بقوله، یا من اکرما بجوده، یا من جاد بلطفه، یا من تعزز بقدرته، یا من قدر بحکمته، یا من حکم بتدبیره، یا من دبر بعلمه، یا من تجاوز بحلمه، یا من دنا فی علوه، یا من علا فی دنوه. دیکھیں اللہ کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تو وہ ہے جو اپنے فضل کی وجہ سے نعمت دیتا ہے. اللہ کی نعمت اس لیے نہیں ہے کہ ہم حقدار ہیں. یا من انعما، اے وہ ہستی جو نعمت دیتا ہے طول کی وجہ سے. طول یعنی ایکسٹرا، آؤٹ آف لو. جس طرح آپ نے رجب المرجب میں نماز کے بعد یہ دعا پڑھی تھی نا، یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، اس کے آخر میں آپ کہتے ہیں یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والطول، حرم شیبت علی النار. یا ذا المن والطول، اے طول والے اللہ، اے احسان کرنے والے اللہ. طول یعنی ایک قسم ہے فضل. فضل کہتے ہیں جو عدل کے اپوزٹ ہے. ہم نے بار بتایا فضل کو سمجھیں. ہم ابھی معاف کیجیے گا خانم،
معذرت جن کا فون آڈیو اس میں ہے ایکٹیو ہیں اس کو میوٹ کر دے ذرا معذرت کے ساتھ قانون معذرت کے ساتھ ایکسکیوز می نہیں، کوئی ایسی بات بسم اللہ خانم. فضل کا لفظ بہت قیمتی لفظ ہے کیونکہ قرآن میں بھی بہت زیادہ آیا ہے، اس لیے میں اس پہ تھوڑا اور سٹریس کر رہی ہوں. کوئی بات نہیں، ہم بار بار کہیں کیونکہ ہمیں اللہ کے فضل کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آئی تھنک پاکستان میں یہ آیت ایک خوش نصیب آیت ہے. میں نے اکثر گھروں کے باہر دیکھا ہوا لکھا لگا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، یا تو کچھ آیتیں بیچاری خوش نصیب ہوتی ہے، لوگ ذرا یوز کر لیتے ہیں، جیسے فبأي آلاء ربكما، یہ 5 6 7 8 آیتیں کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ کرے بہت سی آیتوں سے ہماری ایسی دوستیاں پیاری پیاری ہو جائے. تو یہاں فضل دیکھیں، حتیٰ یہ جو ہم اور آپ بیٹھ کر اتنی پیاری زبردست سے عبادت کر رہے ہیں اور جوشن کبیر کو دل میں اتارنے کی کوشش کریں، یہ بھی اللہ کے فضل، اللہ کی خاص نظر و کرم سے ہی ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. پتہ ہے یہ فضل ہے، یعنی اللہ کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اجازت اور اللہ ہی کی نظر کرم اور اللہ ہی توفیق دیتا ہے جب ہماری نیت صادق ہو. یقیناً ہمیں بھی دکھانا ہوتا ہے وہ ہماری صادق نیت اور محنت ہے. تو یامن اطعم بطولہ، طول کی وجہ سے تو نعمتیں دیتا ہے، ورنہ میں نے کیا کیا جو تو مجھے دے دے. یامن اکرما بجودہ، اور تو کرامت کرتا ہے اپنے جود و بخشش کے ساتھ. یا من جاد بلطف، دیکھیں بطول، بجود، بلطف، بقدرت، بحکمت، کہ جود و بخشش اس لیے کرتا ہے کہ تو لطیف ہے. مجھے وہ حدیث بہت محبوب ہے جس میں باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الولد البنات، ملطفات، مونسات، مبارکات، مجہزات، مفلیات، کہ بیٹیاں کتنی اللہ کی پیاری نعمت ہے. یا اللہ، بیٹیاں، واو، بیٹیاں بہت زبردست. کیوں یا رسول اللہ آپ کو بیٹیاں اتنی پسند کیوں ہیں؟ آپ نے کیوں فرمایا نعم الولد البنات؟ بنات اولاد میں سے سب سے زیادہ بہترین ہے. جیسے ہم نے کہا نا نعم الحبیب، نعم الحسیب، اللہ کو کہا کہ بیسٹ، آپ صرف یا حبیب نہیں ہو، نعم الحبیب ہو. تو نعم نعم الولد، اولاد میں جو سب سے زیادہ بہترین ہے وہ لڑکیاں. کیوں؟ ان 5 صفات کی وجہ سے. ایک جو سب سے اہم صفات ہے کہ وہ لطیف ہیں. اور میں کہتی ہوں واو، ایز اے فیمنسٹ یا فاطمی فیمنسٹ جو ہمیں ہونا چاہیے وہ یہ کہ آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ کی ڈیوائن صفات سے ہمیں ملایا جا رہا ہے. وہی والی بات جوشن کبیر کہہ رہے ہیں، دیکھو 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 تم بالکل اللہ کی طرح بن سکتے ہو. کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں لڑکیاں خاص ہیں کیونکہ ان میں یہ خاص 5 صفات ہے جو لڑکوں میں مشکل سے پیدا ہوتی ہے. وہ ایک ہے لطف، ملتفات. اللہ کو ہم کہتے ہیں یا لطیف یا لطیف یا لطیف، اور لڑکیاں لڑکوں کے بنسبت زیادہ لطیف ہوتی ہیں، نرم دل ہوتی ہیں، ملتفات، مونسات، دل ان کا نرم اور اس نرمی کو دکھاتی ہیں انس. ماں باپ اکثر کہتے ہیں نا بچیاں کام آتی ہیں، ٹھیک ہے، فوراً دوڑتی ہوئی آ جائیں گی، سسرال میں بھی کام کر رہی ہوں گی، سب کچھ چھوڑ کے سب کو منا کے بھاگ کے ماں باپ کے پاس چلی جائیں گی، ایک شہر سے دوسرے شہر در بدر ہو جائیں گی اور اتنی باتیں کریں گی، اتنا اظہار کریں گی. ہو سکتا ہے لڑکے کے دل میں ہو لیکن اس کو اتنا ہر لڑکے کو نہیں آتا، لیکن ہر لڑکی بڑی تیز ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے. تو اللہ کو یہ صفت پسند ہے، ملتفات، مونسات. اب مبارکات. اچھا مبارکات کیا کہتا ہے؟ مبارکات کہتا ہے کہ زیادہ انویسٹ لڑکیوں پہ کرو، تمہیں برکت ملے گی. اور ہمارا معاشرہ کہتا ہے لڑکے پہ کرو، پیسے ملیں گے. یہ نا لڑکا انکم لاتا ہے تو ہم دنیا کے لحاظ سے شاید لڑکے میں برکت دیکھ رہے ہوتے، لیکن اللہ کہہ رہے لڑکی میں برکت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی خوشیاں جو اس سے ملتی ہے، اس کے ذریعے جو ثواب ملتا ہے وہ آخرت تک رہتا ہے. لڑکا جو کمائے گا وہ دنیا تک رہے گا. تو یہ لڑکے کی وجہ سے آپ کو سیکیورٹی ملتی ہے. چلے آپ خدا نہ خواستہ اکیلے ہوگے، بیٹا ہوگا تو بیٹا گھر میں، آپ کو ڈر نہیں لگتا. دنیا والوں سے ڈر نہیں لگتا نا، دنیا والے سے آپ کے لیے ایک طاقت ہے کیونکہ وہ لڑکا ہے.
वगरना जो अल्लाह के सामने जो ताकत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो ये वाली ताकतें लड़कियों में ज़्यादा मैनिफेस्ट करती हैं। तो मुल्तफ़ात, मुनिसात, मुबारकात, मुजहज़ात, मुफ़लियात। मुजहज़ात, मुफ़लियात यानी मुजहज़ तजहीज़ से यानी बहुत ही ज़्यादा तैयार होती है मोहब्बत देने के लिए। जैसे ही माँ-बाप आते हैं फ़ौरन ग्लास का पानी लेकर आएँगी, और मुफ़लियात यानी बहुत क्लीन एंड टाइडी होती है। तो ये 5 सिफ़ात बहुत ज़्यादा अहम है। तो यहाँ भी परवरदिगार आलम बार-बार अपने लुत्फ़ को इन्वान फरमा रहा है कि यामन अक्रमा बेजूदिही यामन जादा बिलुत्फ़िही। जूद व सखा इसलिए लड़की भी ज़्यादा करती है, लड़कियाँ ज़्यादा सखी होती हैं क्योंकि वो लतीफ़ होती है। अल्लाह लतीफ़ है इसलिए जूद व सखा कर रहा है। और वो जो इज़्ज़त देता है अपनी कुदरत की वजह से, हमने में हमेशा से देखा जोशन कबीर में इज़्ज़त और कुदरत साथ-साथ है। क्योंकि जब कुदरत होती है लोग दूसरों का इतना केयर नहीं करते। सीट का नशा, ठीक है? फ़ैम का नशा, माल का नशा, हुस्न का नशा, गुरूर आ जाता है। अल्लाह कह रहे मैं कादिर मुतलक होते हुए सबको इज़्ज़त देता हूँ। यामन क़द्दर बिहिकमतिही अल्लाह ने जो तकदीर बनाई है वो तकदीर हिकमत की बेस पर है। अच्छा, इस पे हमारा अगर यकीन होता तो हम अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखी ना करते। हम गुस्ताख बन जाते हैं, हम बेअदबी करते हैं। हम कहते हैं ना, या अल्लाह ऐसा क्यों हो गया, या अल्लाह काश मुझे भी मिल जाता, या अल्लाह ऐसा क्या है। तो ये चीज़ें, इसका मतलब है कि हम कह रहे हैं अल्लाह क्या, ये कैसी तकदीर बनाई है कि उसको 5 लड़के मिल जाए मसलन, और मुझे 5 लड़कियां मिल जाए। ये कैसी तकदीर है तेरी, हमें समझ में नहीं आ रहा होता। तो ये क्वेश्चन करना, पज़ल होना कि या मुझे ज़ाहिरन औलाद नहीं दी, लेकिन खुदा जानता है जिनके पास ज़ाहिरी तौर पर औलाद नहीं, वो क़यामत के दिन सजदे शुक्र करेंगे, कहेंगे परवरदिगारा, खुदा बंदा, ये जो तेरी तकदीर थी इसमें कितनी अज़ीम हिकमत और जो लुत्फ़, जो मज़ा वहाँ पर औलाद का, जो दुनिया में हम इतने टेंशन के साथ लेते हैं, वहाँ उनको बहुत अज़ीम अंदाज़ से परवरदिगार आलम देगा। बहुत ज़्यादा अजर और सवाब है उनके लिए, हर लम्हा सवाब मिल रहा है। देखिए, जो माँ बन जाती है, वो अगर अच्छा करे तो सवाब है, बुरा करे तो इक़ाब है, अज़ाब है। ठीक है? जैसे हम जब बीमार नहीं होते, तो अच्छा करेंगे सवाब मिलेगा, अच्छा नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। लेकिन जब बीमार हो जाता है इंसान बहुत ज़्यादा, तो वो सवाब भी उसके लिए लिख दिया जाता है जो कि वो नहीं कर रहा। एज़ इफ वो नमाज़ शब पढ़े, एज़ इफ वो ये करे, उसको उसको एक्स्ट्रा मिलता है। इसीलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अ, सहीफ़े सज्जादिया की दुआ नंबर 15, आई लव इट, उसमें फरमाया है ना कि परवरदिगारा मैं बीमार हूँ तो तेरा ज़्यादा शुक्र अदा करूँ या सेहत, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। दोनों में इतना मिल रहा है, लगता तो ऐसा है कि बीमारी का ज़्यादा शुक्र अदा करना है, और बीमारी तो एक बहुत मज़े की दावत है अल्लाह की। अल्लाह हग कर रहा होता है बीमार को, ये अल्लाह का प्यार है, अल्लाह का मुआनक़ा और मुसाफ़हा है। तो हम जब नेमतों में गर्क होते हैं तो कुछ पता नहीं होता, बड़ा सख्त इम्तिहान है। लेकिन जिससे अल्लाह एक नेमत ले लेता है तो उसके बदले करोड़ों नेमत अबदियत के लिए देता है, उसको खुद अंदाजा नहीं। इसलिए इसलिए बहुत बहुत गौर करना है। यामन कद्दरा बेहिकमत, तकदीर हिकमत के साथ है। यामन हकमा बेतदबीर, और जो फैसले हैं वो पूरी कायनात का हर चीज के साथ जो कनेक्शन है, लिंक है, उसके मुताबिक तदबीर, मुदब्बिर कायनात अल्लाह है, जो मैनेज कर रहा है, जो रन कर रहा है। कहते हैं कि इंशाल्लाह जब इमाम असर तशरीफ लाएंगे तो साइंस, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि अगर ऑस्ट्रेलिया में एक बर्ड, एक परिंदा विंग्स मार रहा है, पर मार रहा है, तो उसके इफेक्ट, उसका असर जो है, हम यहाँ अफ्रीका में बैठ के या ईरान में बैठ के देख सकेंगे। उसका हमें पता चलेगा कि अच्छा दिस इज इफेक्ट ऑफ दैट अमल और दैट एक्शन, और ये उसका रिएक्शन है। ये पूरी कायनात आपस में एक दूसरे से ऐसी गहरी मिली हुई है कि हद नहीं, हद नहीं।
دیکھیے ایک عام جاہل انسان کہے گا ہاں چلو یہاں یہ ہے، لیکن جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، جو سمجھدار ہوتا ہے، جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کے اندر ایٹم تک جاتے ہیں، ذرے ذرے کو انجوائے کرتے ہیں. جیسے ایک شخص کہتے ہیں آیا تھا انڈیا پاکستان گیا تو کہتے ہیں واو ہر جگہ گولڈ پڑا ہوا ہے، گولڈ گولڈ. تو کہاں کہاں گولڈ ہے؟ کہ یہ کوڑا، یہ ربش، یہ گولڈ ہے، تم لوگوں کو نہیں پتا اس سے کتنا کمایا جا سکتا ہے اور یہ کتنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور یہ اس کو ہم کتنا اچھا ریسائیکل کر سکتے ہیں اور کیا کیا. وہ کہتے ہیں یار تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں، جگہ جگہ تم لوگوں نے گولڈ پھینکا ہوا ہے، گولڈ پھینکا ہوا ہے. تو دیکھیے انسان کو پتا ہو تو وہ کیا نہیں سمجھتا کہ ہر چیز دوسرے کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹڈ ہے. یا من دبرا بعلم، اب آئی نا بات کہ وہ رب جو تقدیر حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے، جو تدبیر جو ہے وہ فیصلہ تدبیر کی بنیاد پر کرتا ہے، اور تدبیر یعنی رن کرنا وہ علم الہی، علم الہی. اچھا اس پہ ایک بہت پیارا میں نکتہ بتاتی جاؤں کہ ابھی شب قدر گزری ہے اور باقی کچھ راتیں بھی ہماری تقدیر بنائیں گی. ایسا نہیں ہے کہ وہ تقدیر نہیں بنائیں گے. ختم چیپٹر اس ٹوٹلی کلوز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ حتیٰ کہتے ہیں برزخ میں بھی ہمیں قرآن پڑھایا جائے گا، شاید فرشتے پڑھائیں گے، امام پڑھائیں گے اگر ہمارا عشق قرآن کے ساتھ ہو. تو اگر یہ سوال آپ کریں کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم دعا کرتے ہیں، دعا دعا دعا، تقدیر تو لکھ لی اللہ نے، ختم. تو دعا کریں گے تو کیا اثر ہوگا؟ جب ہو چکا تو ہو چکا. تو جواب یہ ہے کہ دعا زمان اور مکان سے نکل جاتا ہے. ازلیت پتہ ہے نا، یعنی جب اللہ تھا اور ٹائم جو تھا ہے نا، تھا وہ بھی نہیں تھا. اللہ تھا جب تھا جو کہتے ہیں وہ بھی نہیں تھا، ٹائم ہی نہیں تھا اس وقت اللہ تھا. اسے کہتے ہیں ازلیت، یعنی آؤٹ آف اسپیس اینڈ ٹائم، جس کو ہمارے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں تو مکان اور زمان سے گزر کے ازلیت تک چلا جاتا ہے. یعنی اس سے پہلے کہ یہ جو لکھنے والا کام ہوتا ہے، تقدیر والا ہوتا ہے، اس سے بھی پہلے چلا جاتا ہے وہ. تو دعا زمان سے پہلے ازلیت سے جب متصل ہو رہا ہے تو پھر آپ کی تقدیر کیسے نہیں بدلے گی؟ پھر آپ کس طرح مؤثر نہیں ہوں گے؟ تو یہ علم الہی ہے. علم الہی یعنی جس کے لیے نہ کوئی ٹائم ہے نہ کوئی سپیس ہے. تو اللہ جو یہ پورا سسٹم بنا رہا ہوتا ہے اس میں تدبیر کر رہا ہوتا ہے اپنے علم کے ذریعے. یا من تجاوز بحلمہ، وہ نور جو کہ اپنے حلم کی وجہ سے معاف کرتا ہے. یہ تجاوزہ یعنی گزر جاتا ہے، آگے چلا جاتا ہے، پیچھے نہیں جاتا. جس طرح ہم نے یا کریم الصفح کیا تھا، صفحہ سے اپنے آپ سے ہمیشہ پوچھے کہ میں نے صفحہ پلٹا یا نہیں پلٹا، میں وہیں اٹکی ہوئی تو نہیں ہوں. اٹکے نہیں رہو، آگے چلے جاؤ. ٹھیک ہے، جیسا کل بھی کہا، اپنے ایک بہت بہت مہنگا گھر ہے دل اور دماغ، اتنا ہمارا ذہن مہنگا ہے. آپ جب کوئی بہت ایکسپینسو ہوٹل میں رہتے ہو تو آپ سوچتے یار کتنے نائٹ رہے. لوگ رہتے ہیں نا قصر الضیافہ جو امام رضا علیہ السلام کا ہے مثلا، اس کے لیے آپ کو مثلا پر نائٹ 300 400 مثلا ڈالرز دینے پڑتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں لیٹس اسٹے جسٹ 3 nights 2 nights. اب آپ منتھ وہاں نہیں رہو گے، عام لوگ نہیں رہ سکیں گے کیونکہ بہت قیمتی ہے. تو یہ بہت قیمتی ہے، یہاں نہ رکھو، تجاوز کرو، آگے چلے جاؤ. حلم الہی کا لباس آپ پہن لو. حدیث میں کَادَ أَن يَكُونَ الْحَلِيمَ نَبِيًّا، کہتے ہیں جس کے پاس جتنا حلم یعنی بروں کے ساتھ اچھا رہنے کا سلیقہ آتا ہو، فرشتے کہتے ہیں ہے یہ تو نبی لگتا ہے، یہ تو رسول لگتا ہے، یہ تو نبیوں والا لباس پہنا ہوا اس نے، یہ کتنا خوش نصیب ہے. واو، یہ تو اللہ کا چنا ہوا، اللہ کا سلیکٹڈ لگتا ہے، اس سے نبیوں والی خوشبو آ رہی ہے. کتنا خوش نصیب ہے جو بروں کو اتنے مزے سے برداشت کر لیتا ہے اور خوشی خوشی برداشت کرتا ہے. یا من دنا فی علوہ یا من علا فی جنوبہ. میں سوچ رہی تھی
ہم نے پہلے کیا ہے یا من قرب فی علوہ اور یا من علا فی قربہ. قرب آ چکا تھا کہ اتنا قریب بھی ہے، بلند بھی ہے، بلند بھی ہے، قریب بھی ہے. ان اللہ کے اندر یہ اپوزٹ کیریکٹرز آپ کو نظر آتے ہیں. جیسے امام علی علیہ السلام بہت سافٹ ہارٹیڈ بھی ہے، ٹپ 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 آنسو باتیں، اور وہی علی جنگ میں وہ شیر خدا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اس کو تو میں نے ابھی ایسے روتے ہوئے دیکھا تھا اور ابھی ایک دم سے شیر بن گیا. ابھی دیکھا تھا اتنا سٹنجی ہے بیت المال کے معاملے میں. نو یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو یوز ون پینی ہیئر اینڈ دیر. اور وہی شخص کہتا ہے میرے سب کچھ لے لو. ہے اتنا اسٹرکٹ تھا، ابھی کیسے ایک دم سے اتنا لینینٹ ہو گیا؟ تو لینینٹ ہونا، نرم ہونا، اسٹرکٹ ہونا، سخت ہونا، یہ دو عجیب عجیب صفات تو یہاں اللہ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے تو دنو میں علو ہے، علو میں دنو ہے. اتنا بلند ہونے کے باوجود اتنا قریب ہونا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو فرسٹ آف آل قرب اور کیا تھا دنو میں فرق یہ ہے کہ دنو مکانی ہوتا ہے. دنیا دنو سے ہے نا، نزدیک ترین جو اللہ کے تمام سسٹم میں جو سب سے زیادہ ہم سے نزدیک ہے، چیپ ہے، اس کو دنیا کہتے ہیں. تو دنیا مکانی اعتبار سے کہ میں اس سے قریب ہوں. لیکن جب آپ دل کی بات کرتے ہو، ذہن کی بات کرتے ہو، دماغ کی بات کرتے ہو، باطن کی دنیا کرتے ہو، تو وہاں صرف قریب آتا ہے. تو یہ زیادہ تر ظاہری اس کے لیے اس لیے دونوں استعمال ہوا ہے کہ قرب اور دنو. بلندی میں وہ اتنا بلند و بالا ہے. اب آپ اسی میں آپ دیکھ لیں کہ قرآن اتنا عالی علو پر پہنچا ہوا کلام، اس کو اللہ نے دنی کر دیا، یعنی ہمارے قریب لے آیا. انا انزلناہ فی لے، یعنی یہ اللہ کا کرم ہے. کیسے اللہ اس کو قریب لے آیا؟ کتنی بڑی بات، یعنی آسان بنا لیا ہمارے لیے، ورنہ کتنا مشکل تھا اس کلام کو سمجھنا اور پڑھنا. اچھا جی، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. فریز نمبر 83، اس کو آپ دیکھیں تو یہ مشیت الہی کے بارے میں ہے. مشیت یعنی اللہ کا ول، اللہ کا ارادہ، اللہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا. یہ بھی بہت سے لوگوں کو کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں نا، یہ کیا مسلمان کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، انشاءاللہ کا مطلب ہے شاید یہ کام نہیں کریں گے. ہم لوگ تو بیچارے خود جاہل ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، انشاءاللہ میں آؤں گی، انشاءاللہ آج اب میں قرآن پڑھوں گی انشاءاللہ. جیسے مجھے یاد ہے میں اپنے بیٹوں کو بھی ٹرخانے کے لیے جیسے وہ بار کہتے ہیں ماما یہ خرید کے دیں گی، وہ خرید کے دیں گی، تو میں کہتی ہوں انشاءاللہ. تو کہتے ہیں ماما انشاءاللہ means you don't want to do it so ہمارے انشاءاللہ ایسے ہی ہوتے. جبکہ انشاءاللہ تردید نہیں ہے کہ ڈاؤٹ کے لیے نہیں، انشاءاللہ توحید کے لیے، ناٹ تردید، توحید. یعنی ہم یہ کہتے ہیں اگر کل ہوئی تو دیکھیں گے، اللہ نے چاہا تو ہم کریں گے. تو سچ یہی ہے کہ کل تو ہے نا، کیوں آپ کہہ رہے ہیں اگر کل ہوئی؟ تو میرے اور آپ کے لیے کیا پتا کل ہے کہ نہیں. میں ایک سسٹر سے ملی، ناروے کی سسٹر رباب، تو وہ بتا رہی تھی کہ ان کی ساس اتنی اچھی ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ اللہ سے کنیکٹڈ ہے اور ایسی تعریفیں بہت کم بہویں کرتی ہے، اس لیے مجھے یاد رہا. تو وہ کہہ رہی کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے بہت ہی مہنگا وہاں ناروے میں جو ان کا تھا جو بھی اوون وغیرہ بہت نیا لگوایا، بڑا ایکسپینسو، اور مجھ سے خراب ہو گیا. تو میں نے ڈرتے ہوئے جا کے کہا کہ امی ماما مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوگی. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے یہ دیکھو اتنی اہم چیز جو ہے وہ میں نے خراب کر دی. تو اس نے کہا یہ کوئی بڑی بات ہے؟ کیا پتا ہم اس کو استعمال کر سکتے نہ کر سکتے، یہ تو آنے جانے والی چیزیں. اور پھر جب بھی کچھ ہوتا ہے تو کہتی ہے ٹھیک ہے اگر کل مجھے اللہ نے زندہ رکھا تو میں آؤں گی تمہاری برتھ ڈے پر، اگر کل اللہ نے مجھے رزق میں دیا
तुम्हें तेरे घर खाना खाने आऊँगी। कहती है वो इतना कहती है कि अच्छा हमें 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 हमेशा ये लगता है कि या अल्लाह ये तो हर मिनट तैयार है जाने के लिए। अच्छा अगर कल हुआ तो आ जाऊँगी, कल मेरे पास ना हुआ तो मैं कैसे आऊँगी? इतना कहती हूँ, इतनी कनेक्टेड है, मुझे लगता है वो भी थोड़ा आलम बरज़ख तक जाकर आई होंगी तभी इतने यकीन की मंजिल पर है, वरना हम लोग तो भूल जाते हैं। सूरह कहफ आयत नंबर 23 में आया हुआ है ना, वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। कभी ना कहो कि मैं कल ये करूँगी, ठीक है? गद कहते हैं कल को अरबी ज़ुबान में। ला तक़ूलन्ना, हरगिज़ ना कहना किसी चीज़ के लिए कि इन्नी फ़ाइल, मैं अंजाम दूँगी उसको, मगर ये कि आपको इंशाअल्लाह, इन यानी अगर, शाअ यानी चाहा अल्लाह ने, इंशाअ से हम कहते हैं मशीयत इलाही, इरादे इलाही। अब इरादे इलाही पर इंशाअल्लाह हम बातें भी करते हैं कि ये इरादा कैसे कैसे होता है। देखिए यहाँ पर दुआ इस तरह से है कि हम परवरदिगार आलम को पुकार कर कह रहे हैं, या मन यख्लुकु मा यशा, या मन यफ़अलु मा यशा, या मन यहदी मन यशा। ए मेरे रब, तू वो है जो जिसे चाहता है खल्क करता है, जिसे चाहता है, जो चाहता है काम अंजाम देता है, जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है युज़िल गुमराह करता है। अच्छा ये लोग कहते हैं ये क्या बात हुई, अल्लाह जिसे चाहता है उसको गुमराह कर देता है। तो इसका जवाब कुरान मजीद बार बार दे रहा है कि अल्लाह की चाहत अंधी नहीं है, अल्लाह की चाहत हिकमत, किसी सिस्टम, किसी रूल्स, किसी कानून के बगैर जाहिलाना नहीं है। जिस तरह दुनिया में होता है कि आजकल तो यूट्यूब पर एक एक प्रोग्राम कभी कभी ऐसी या सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है, अरे जो करने वाला वो कहता है मैंने इस काम में इतनी मेहनत की और उसमें बिल्कुल मेहनत नहीं की थी, लेकिन सबको वो पसंद आ गए। पता नहीं लोग क्या चाहते हैं, एक खुद ब खुद हो जाता है, कोई मेयार नहीं है, बस लोगों को ये अच्छा लगा, लोगों को वो अच्छा नहीं लगा। एक चीज़ हिट हो गई, एक चीज़ हिट नहीं हुई। तो दुनिया वाले तो ऐसे ही हैं, लेकिन अल्लाह की मशीयत का पूरा सिस्टम हमें अल्लाह ने कुरान में बताया है। अल्लाह ने कुरान में यूँ बताया कि मैंने पहल कर ली, फर्स्ट स्टेप मैंने उठाया, मैंने सबसे पहले तुम्हें इतना प्यारा दिल दिया, फिर मैंने सबसे पहला वजूद हज़रत आदम नबी का बनाया और मैंने मलाइका को भेजा, मैंने मैंने पूरा अपना पैगाम तुम तक पहुंचा दिया। अब मुझे जवाब में क्या चाहिए? जवाब में अगर तुम स्टबन, जिद्दी, मुसलसल गुनाह के बाद गुनाह, गुनाह के बाद गुनाह, कहते गुनाह से भी बदतर गुनाह ये है कि आप गुनाह को हल्का समझे, गुनाह को कम समझना गुनाह से भी ज्यादा बुरा है। क्यों? क्योंकि वो आपको स्टबन बना देता है। यानी वही वाली बात जो जिसने आपने कंटेनर के दरवाजे को टाइट बंद करके खुद ही बंद किया, अल्लाह कह रहा खोलो, कहते नहीं मैंने बंद करा, अल्लाह कह रहा खोलो, नहीं मैंने बंद करना, अल्लाह कह खोलो मैंने आना है अंदर, मैंने हिदायत करनी। हम कहते नहीं नहीं, और वो भी कई मर्तबा बहुत से चांसेस खुदा देते। ये के बाद दीगरी हदीस में ना 70 अंबिया को भी अगर आप कत्ल करो, आप सोच भी नहीं सकते, किसी ने एक नबी को मारा तो हम उससे नफरत करते हैं, लेकिन हदीस है 70 अंबिया को भी मारा, लेकिन अगर सही गिल्ट, सही अफसोस, सही तौबा किया तो अल्लाह गले लगा देता है। ये देखें, ये जो लिहाजा क्या पता चला, योविल, अल्लाह उन्हें गुमराह करता है जो स्टबन 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 की भी बहुत हाई लेवल पर होते हैं। या मैं युअज़्ज़िबु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे अज़ाब करेगा ना, अल्लाह की चाहत में बहुत सख्ती है, बहुत मुश्किल से अज़ाब करता है, लेकिन वो अल्लाह की चाहत में है। या मैं यग़फ़िरु लिमन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है माफ करता है, किसे चाहता है हमें पता है, उसे माफ करेगा। जिसकी जबान गंदी ना हो, जिसका दिल गंदा ना हो, जो बार बार गंदगियों में ना रहता हो, जो थोड़ी सी गंदगी हो और मिटा ले और फिर भी उसको बुरा लगता है अपनी गंदगी, अल्लाह उसको माफ करता है। या मैं युइज़्ज़ु मन यशा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, और इज्जत देने के रास्ते अल्लाह ने बताया जो गुनाह करेगा उसको इज्जत नहीं मिलेगी, है ना। इमाम हसन मुश्तबा की हदीस याद है ना, आप फरमाते जो इज्जत चाहता है लोगों के बगैर, जो हुकूमत चाहता है सीट के बगैर, वो गुनाह की जिल्लत से इज्जत के की तरफ आ जाए। या मैं युज़िल्लु मन यशा, और
خود پسند کرتے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو ڈاؤن کرتے ہیں، وہ گناہوں کی وجہ سے. یا من یصور فی الارحام ما یشاء، اے وہ رب جو ماں کے ووم رحم میں جو ہے وہ تصویریں بناتا ہے جس طرح وہ چاہے. اب وہ تصویر صرف شکل یہ والی تصویر نہیں ہے بلکہ ایک ایک تصویر ہے. اس کے بارے میں بھی اللہ کہتا ہے کہ اس ناک والے سیلز کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ماموں کی طرح بننا ہے، میں نے چچا کی طرح بننا ہے، میں نے پر دادی کی ناک ایسی تھی، یہ ناک مجھے مل گئی، میرے پر پتہ نہیں کون کون سے پھوپھی کی آنکھیں ایسی تھی وہ مجھے مل گئی. وہ بھی اللہ نے پورا ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ ہر سیل اللہ کا کہنا مان رہا ہوتا ہے، تصویر بنا رہا ہوتا ہے. اور دوسری تصویر ہمارے روح کی اور ٹیلنٹس کی اور استعدادوں کی ہے، وہ بھی اللہ عالم رحم میں ماں کے پیٹ میں بناتا ہے. ہم دعا کریں کہ باری الہ پروردگارا ابھی ہم دنیا کے رحم میں ہے، دنیا ماں کے پیٹ کی طرح ہے، بطن مادر کی طرح ہے. اس بطن مادر میں جو تصویر ہماری تو بنا وہ صالحین کی ہو، وہ ابرار کی ہو، وہ یہ والا حسن تو چلا جائے گا، اتنا حسین ہمیں بنا دے کہ انشاءاللہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمیں پہچان سکے انشاءاللہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 اسی بات کو بتا رہی ہے. آیات الہی ہیں اکثر، اس لیے میں کہہ رہی ہوں نا جوشر کبیر، یعنی خدا، یعنی اللہ نے کبھی قرآن کے ذریعے بات کی، اس کو معجزہ بنایا، اور قرآن کے علاوہ جو باتیں کی وہ حدیث قدسی ہیں اور وہ کچھ الہی پیغامات ہیں. یا من یختص برحمتہ من یشاء، اے وہ رب جسے چاہے اپنی خاص رحمتوں سے اس کو گھیر دیتا ہے، احاطہ کر دیتا ہے. یہ پروردگار عالم کا کام ہے. اور انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام کے عزاداروں کے لیے خاص 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 رحمت ہے. آپ کو معلوم ہے ویسی ہماری سانسیں تسبیح ہیں، لیکن غم امیر المومنین میں بھی اس غم کی وجہ سے سانس پھر تسبیح میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو ہماری ہر سانس ڈبل ٹرپل ٹائمز جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہوتی ہے. عجیب ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک عجیب نظام ہے اور ہر طرف جو ہے پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. Phrase number 84. یا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، یا من جعل لكل شيء قدرا، یا من لا يشرك في حكمه أحدا، یا من جعل الملائكة رسلا. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی حکومت، اللہ کا وجود بے مثال ہے کہ اس نے نہ کوئی صاحبہ لیا ہے، نہ کوئی ولد، نہ کوئی سپاؤز ہے، نہ اولاد ہے. کیونکہ سپاؤز کا ہونا، اولاد کا ہونا احتیاج، ضرورت مند ہونے کی علامت ہے. اور اللہ وہ ہستی ہے جس نے ہر چیز کو وہی مقدر، تقدیر، مقدار، اسپیس اور اس کے لمٹس اور اس کا سائز اور اس کی رولنگ کے ساتھ بنایا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر پھر آیا تقدیر کا ذکر آ رہا ہے. اور اللہ وہ ہستی ہے، یا اللہ تو وہ ہے جس کی حکومت، فیصلوں میں کوئی اور شریک نہیں ہے. کل بھی ہم نے کہا ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ صرف اور صرف اور صرف ایک رب. اللہ کہتا ہے میں بڑا اچھا شریک ہوں. یعنی اگر کوئی دو لوگوں کے لیے کام کرے، مجھے اور کسی اور کو بھی نیت میں رکھے، لوگوں کو بھی خوش کرنا ہے صرف، اور مجھے بھی تم کر رہے ہو، تو میں کہتا ہوں نہیں بس میں تو کچھ نہیں لوں گا، سارا لوگوں کو دے دو. میں وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، دے دیتا ہوں اپنے شریک کو، کیونکہ تم نے مجھے اور لوگوں کو شریک کیا. ٹھیک ہے، دو لوگ تو میں شریک ہو گیا نا، ہم نے شریک قرار دیا. تو اللہ کہتا ہے میں بہت اچھا شریک ہوں، میں اپنے شریک، دوسرے شریک کا بڑا اچھا خیال رکھتا ہوں، سارا اس کو دے دیتا ہوں. میں اللہ کسی اس عمل کو قبول ہی نہیں کرتا. ایک ذرہ برابر بھی شرک کو اللہ کو وہ عمل قبول نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ کوئی غصہ نہیں ہے، یہ کوئی ناانصافی نہیں ہے، اس میں لاجک ہے. آپ خود دیکھیں، اس کو ذرا سا پیار سے محبت کی گلینس لگا کر، اینک لگا کر دیکھیں تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے، لطف آتا ہے
کہ جو کام کتنا وہی کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، اعمال کا جو جڑ ہے وہ نیت ہے. یہ اب سمجھ میں آتا ہے نا. دیکھیں آج کل ڈاکٹرز مثلا جب ان کی نیتیں خراب ہوتی ہے تو کیا آپ دیکھیں میڈیسن کی دنیا کس طرح تباہ ہو رہی ہے، اور سائنٹسٹ بھی بک رہے ہیں، لوگ خرید رہے ہیں. یہاں ویسٹ میں آپ دیکھیں ہوموسیکشوالٹی کو اتنا رواج دیا جا رہا ہے، عام کیا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہر چیز کو خریدتے ہیں. نیت صحیح نہ ہو تو ہر چیز خریدی ہوئی ہے. یہاں بھی میں یہاں کینیڈا میں ایک سسٹر سے ملی جنہوں نے اسی فیلڈ میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، جو بتاتی ہیں کہ یہ ویکسین اور ماسک اور یہ سب خود یہاں کے جو ٹاپرز ہیں، جو اس فیلڈ میں ہیں، جو اندر کی دنیا جانتے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا اتنی کرپشن میں، آپ کو نہیں پتا، نیت سب کی پیسہ بنانا ہے، مقام ہے، حکومت کرنا ہے. جس سے پہلے کہتے تھے ڈیوائڈ اینڈ رول، آج کل ڈویژن کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں لوگوں کو کیا کرو، بہت زیادہ ڈائیورس کر دو، دماغوں کو ادھر ادھر لگا دو، چیزوں میں الجھاؤ اور حکومت کرو. ہو سکتا ہے وہ ایک کنٹری میں ہو، آپ کنٹری نہیں توڑ رہے. پہلے زمانے میں جنگ کر کے، حملہ کر کے آپ کو 2-3 حصوں میں کر دیتے تھے، لیکن ابھی اب سب ایک امبریلا کے اندر ہے، لیکن ہر کوئی الگ الگ، ہر کوئی مصروف ہے، ہر کوئی ہر ایک کا کہا جا رہا ہے شاید تم لڑکا ہو، شاید تم لڑکی ہو، شاید تمہیں یہ پسند ہے، شاید تمہیں وہ پسند ہے، ارے یہ ہو، ارے وہ. اتنا پاگل کیا ہوا ہے. میرے پاس یہاں کاؤنسلنگ کے لیے کافی یوتھ آتی ہے الحمدللہ، دن میں 5-6 بھی پروگرامز ہو رہے الحمدللہ. تو اتنا پریشان ہے یہ انسان، بہت زیادہ پریشان ہے. کیونکہ شرک سے ہم کام لے رہے ہیں. دنیا مشرک ہو چکی ہے، اللہ نہیں رہا، قربتاً اللہ نہیں رہا. اگر قربتاً اللہ ہو، اللہ، میں تو خوشی میں کہوں گی کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ سے خریدو، اس سے خریدو، اس سے کام کرو، سب سچے، سب اچھے، کتنی دنیا جنت بن جائے. تو اس لیے جوشن کبیر میں بار بار کہا جا رہا ہے یا من لا یشرک فی حکمہ احدا، یا من جعل الملائکۃ رسلا، اے وہ رب جس نے ملائکہ کو رسول بنا کر بھیجا، جو بہت سے بڑے بڑے کام کرتے ہیں. کہتے ہیں علامہ طباطبائی جو ہیں وہ ملائکہ کی آواز سنتے تھے، اور ملائکہ انسانی شکل میں آتے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو ایک خار بیٹھی ہو، آپ کو لگے آپ کے کہ یہ تو سسٹر فاطمہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ فرشتہ ہو. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دحیہ کلبی ایک صحابی کا نام تھا. وہ بہت ہی اچھے، بہت ہی متواضع، بہت ہی خوبصورت تھے. کہتے ہیں جناب جبرائیل دحیہ کی شکل میں آتے تھے، اور علامہ طباطبائی جو آوازیں سنتے تھے، بہت سے عرفا وہ اپنی ملکوتی کان کے ذریعے سنتے تھے. جیسے احادیث میں ہے کہ جب ہم علمی سٹنگز کرتے ہیں نا، تو ان علمی محفلوں کے لیے جہاں علم ہے وہاں کے لیے ایک اسپیشل فرشتے آتے ہیں. ابھی ایک سب سے خاص، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جبرائیل علیہ السلام علم کا فرشتہ ہے، ٹھیک ہے، ایک رزق کا فرشتہ ہے، ایک جو ہے وہ تمام کے تمام ارواح کا فرشتہ ہے عزرائیل. لیکن جو درجہ جبرائیل کا وہ ان تمام سادات الملائکہ میں بھی افضل ہے نا، کیونکہ علم کا فرشتہ ہے، وہ علم لے کر آتا ہے. اور آپ دیکھیں جوشن کبیر سے محبت کرنے والی مومنات جو علم کی محفل میں بیٹھی ہیں، آپ کے لیے جو فرشتے ہیں جو آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ مہنگے، سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ ایلیٹ کلاس کے فرشتے آتے ہیں جب ہم انشاءاللہ خلوص دل کے ساتھ علمی محفلوں میں ہوتے ہیں. بار الہ ہمیں وہ حضرت داؤد جیسے کان دے دیں جو کہ فرشتوں سے لے کر ذرے ذرے کی تسبیح اور آوازوں کو سنتے تھے، اور ان رسول کو سنتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے. یا من جعل فی السماء بروجا، اے وہ رب جس نے آسمان کو فلک، بروج، بلند بنا دیا. یا من جعل الارض قرارا،
قرار استقرار زندگی کا پاسبل ہونا اس زمین میں اللہ کی بہت سے احسانات کی وجہ سے ہم اس کو درک نہیں کرتے. یا من خلق من الماء بشرا, اللہ نے بشر کو پانی سے بنایا ہے, نطفے سے بنایا ہے. لوگ سلمان فارسی کو کبھی انسلٹ کرنا چاہتے تھے, کہتے تھے کہ تم کہاں سے ہو, تمہارے ماں باپ کہاں سے ہیں. جیسے افسوس کے ساتھ جہاں اسٹیٹس کا لوگوں کو ہوتا ہے, پوچھا آپ کے بچے کون سے اسکول میں جاتا ہے, آپ کس ایریا میں رہتی ہیں, آپ کا بزنس کون سا ہے. یہ جو اس طرح کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں یہ بڑے انسلٹنگ ہوتے ہیں. مومن کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا کہ اس کو شرمندگی اور کہے کہ مثلا میرا بچہ ایک عام سے اسکول میں جا رہا ہے, میرے شوہر کی جاب کوئی عام سی ہے, میں ایک عام سے سیکٹر میں رہتی ہوں. تو لوگ اس زمانے میں بھی کچھ عرب جو بڑے اس سے کہتے تھے تو کون ہے, تیرا خاندان کیا ہے, تو انہیں پتا تھا. تو جناب سلمان فرماتے تھے کیا میرے بارے میں کیا پوچھتے ہو, میرا اور تیرا دونوں کا حسب و نسب یہ کہ ہم دونوں نطفہ سے بنے, اور ہم دونوں اور ہم سب جو ہیں وہ اینڈ ہوں گے جیفا. جیفا یعنی مردار, وہ بھی نجس یہ بھی نجس, دو نجس کے درمیان اللہ نے ہمیں کچھ پاکی کا موقع دیا ہے, تو پاک صاف رہو اور اچھی اچھی باتیں کرو. کیا گندی گندی باتیں کر رہے ہو, دیکھو کتنا پیارا زبردست سا جواب دے دیا. یا من جعل لکل شیء امدا, ہر چیز کے لیے ایک امد, ایک مدت اللہ نے بنائی ہے. ٹھیک ہے, یہاں امد, عدد, علم, قدر, یہ پورا سسٹم بتایا جا رہا ہے. یہ جو ڈیپ اسٹڈی کرنے والے وہ بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں کہ واو یہ کیا اسلام ہے, ایک ایک چیز کے بارے میں بتا رہا ہے. یا من احاط بکل شیء علما, علم کی وجہ سے احاطہ ہے. یا من احصى كل شيء عددا, پروردگار عالم ہر چیز کے عدد کو, نمبر کو, ٹائم کو, تقدیر کو, سب اس رب کے پورے تسلط میں ہے. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے یا رب, تو چاہے گا, تیری مشیت ہوگی تو ہم دن بدن اس عظیم نور معرفت الہی سے لبریز بابرکت انشاءاللہ زندگی گزارتے ہوئے تجھ سے ملنے, تیرے لقاء, اور انشاءاللہ تیرے سامنے حاضر ہوں گے. پروردگارہ ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرمانا, معصومین کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما, ان کی شفاعت والی زندگی عنایت فرما. بار الہ جو بیمار ہیں, جو علیل ہیں, ہم بھی علیل ہیں, ہم سب کو صحت, برکت, عافیت عنایت فرما. یا رب جو شیاطین کے راستے ہیں ان کو بند رکھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ خلوت تنہائی میں گفتگو 2 منٹ کے لیے بھی اپنے زمانے کے امام کے ساتھ باتیں کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا رب بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنا بنا دے یا رب. اے خدا ہمیں خدائی بنا دے, ہمیں جوشنی بنا دے. امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ آپا. آج تو میں آپ کو ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. یہ میرے دماغ میں تھا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو پہلے پوچھوں یا درمیان میں یا پھر آخر میں, کیونکہ یہ جوشن کبیر میں آپ نے دیکھا ہوگا فریز کے پہلے اس میں لکھا ہوا ہے نا, یہ ہڈیوں کی بیماریوں کے لیے ہے, یا ہمارے یہاں گجراتی میں اس میں یہ لکھا ہے, یا پیروں کی کچھ بیماری ہو تو اس کے لیے یہ پڑھ سکتے ہیں. تو کیا ہم اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں یا صرف مطلب جو ہم نے یہ معرفت کے لیے جو پڑھا ہے اس مطابق سے ہم پڑھیں اس کو؟ اصل معرفت ہے, اسی لیے میں نے شاید ایک دفعہ اشارہ کیا تھا, میں نے کہا تھا ایک آپ کے پاس ایک $100 ہے, $100 سے مثلا یہ $1000 سے آپ ایک گھر بھی خرید سکتے ہیں اور ایک چاکلیٹ باکس بھی خرید سکتے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے, آپ چاکلیٹ خریدو یا گھر خریدو, ٹھیک ہے نا. گھر خریدو گے تو اس کے اندر چاکلیٹ بھی ہوگا, ٹھیک ہے, ایسا بھی آپشن ہے.
تو ہم لوگ جو سب سے منیمم فائدہ ہے جوشن کبیر وہ $1000 کی طرح ہے. اس کے ذریعے چھوٹی سی ایک دعا بھی لے سکتے ہیں, اپنا جسم کا درد بھی لے سکتے ہیں, یا اللہ کو گلے مل سکتے ہیں. تو اللہ کو جب گلے ملیں گے تو وہ باقی چیزیں تو خود بخود آ جائیں گی. تو یہ سائٹ پہ رکھیں, یا شافی یا کافی, یا تو کیا نہیں کر سکتا تو کر دے, میرے جسم کو بھی ٹھیک کر دے, لیکن اصل میری سوچ, میری روح, میرا دل ہے, اس کو توحیدی بنا دے. بالکل, یہ تو ہے اتنے اس میں الہی ہے کہ خود بخود ہمیں شفا مل جاتے ہیں, قرآن کی طرح ہے. سبحان اللہ. زبردست. اور میں کہنا بھول چکی کہ جن کو کچھ سوال ہو وہ کر سکتا ہے, لیکن مختصراً کرے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے آپ کا بھی ٹائم کا خیال ہے مجھے, اور پھر آپ کے بھی کچھ اور 10 بھی ہو گئے مجھے معلوم ہے. تو اگر کوئی چاہتا ہے کرنا تو مختصراً سوال کرے آپ سے. خانم وعلیکم السلام. السلام علیکم خانم, آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے 79 فریز میں جابر کا جو میننگ بتایا ہے وہ آپ نے جوڑنے والا, عزم جیسے ہڈیوں کو جوڑنے والا, لیکن ہم جو عام لینگویج میں جابر کو ہم جبر کرنے والا, ظالم سے ریلیٹ کرتے ہیں, تو کائنڈلی ذرا اس پر روشنی ڈالیں. اچھا. ہاں, وہ جبار کا ایک معنی ہے. انشاءاللہ میں اس کو اور ڈیپلی مطالعہ کر کے ضرور کل آپ کو بتاتی ہوں, اور آپ کل ضرور مجھ سے دوبارہ پوچھیے گا, کیونکہ مجھے ایسی سچی بات ہے ابھی نکلنا بھی ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے کہا آج میرے 4 اور الحمدللہ پروگرامز ہیں, اور آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا یہاں کی یوتھ اتنی تشنا ہے, میں تو خود حیران ہوتی ہوں, اتنی تشنا ہے. یہاں پیاس بہت زیادہ ہے, کیونکہ پیاس زیادہ ہے اس لیے پروگرام زیادہ ہو رہے ہیں. الحمدللہ, شکر خدا. جوان آ رہے جوان, تو بڑا بہت میرے لیے ایک نیا تجربہ ہے اس اعتبار سے کہ مسلسل یوتھ کے ساتھ, زیادہ سے زیادہ بگ نمبر آف یوتھ کے ساتھ پروگرام کا ہونا, اور ان کی پیاس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے. وہ جس طرح یہاں پہ ریورٹس کنورٹس بھی بہت زیادہ, ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ پروگرامز ہیں. وہ تو اپنی جگہ وہ تو ہوتے ہی بیچارے تشنا ہیں, لیکن اپنے شیعہ بھی یوتھ بہت زیادہ تشنا ہے. تو میں انشاءاللہ یہ جابر اور جبار کے میننگ میں فرق آپ کو ضرور کل بتاؤں گی انشاءاللہ. اور علم ایسی چیز ہے کہ جتنا بھی لے ہم اتنا ہم تشنا ہی رہیں گے. دریا ہے یہ علم. تو الحمدللہ خدا کا ہم یہ بھی شکر کرتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں ہمیں توفیق خدا نے دی کہ آپ کے ساتھ ہم یہ جوشن کبیر کرے. سچ میں الحمدللہ یہ بھی خدا کا لطف ہے, جیسا آپ نے کہا نا کہ یہ بھی خدا اگر چاہتا ہے تو کسی کو دیتا ہے, کسی کو نہیں دیتا ہے, کسی کی بس کی بات بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں خدا کے سے کہ خدا آپ کے علم میں اتنا اضافہ کرے تاکہ اس علم کو حاصل کر کے آپ ہمیں دے سکے. اور بے شک یہ بھی ہماری ہر روز یہ دعا ہے, کیونکہ آپ ہماری استاد ہیں, تو آپ کے لیے اور آپ کی خانوادے کے لیے بہت بہت دل سے دعائیں ہیں, اور آپ کو ہم فراموش نہیں کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ, میری خوش نصیبی ہے. سنت مبارک اللہ, بہت بہت شکریہ. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ خانم. انشاءاللہ. تھینک یو. اللہ حافظ.